ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں تو حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے کہا، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر ہیں جبکہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھی اور ایسا جواب دیا کہ حضرت فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ بن عبداللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی کم سن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلند کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا پوچھے۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا کہ وہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہوتے ہوئے نہ بھیجا کریں بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات ازواج نے جو متفقہ طور پر طے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں
تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وہی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا، کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو تمام ازواج نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت فاطمہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھیں اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان آپ جب اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان بالکل، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے بھی پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ ناظرین، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ کے درمیان کے تعلقات اچھے نہ ہوں؟ اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن و سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ بیٹھی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار اور دل لگی بھی کرتی تھیں، ہنسی کھیل کر لیتی تھیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر مسکرائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طرف اٹھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دیں۔ کہنے لگی کہ فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا، ان کے صدقے میں پروردگار کی معرفت ملی، ان کے صدقے میں اسلام ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریف کرنے کے بعد کہنے لگی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اے فاطمہ۔ پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ، آپ کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بات کہی کہ فاطمہ، میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کون سی بات؟ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ ہمیں اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں فاطمہ جب اٹھائی جاؤں گی تو میرا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد فرمانے لگی فاطمہ، میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمانے لگی کہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھی ہوگی تو تیرے تخت پر علی مرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھی ہوں گی تو میرے تخت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی، اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں یا بیویاں تھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ فرماتی ہیں کہ میرا ایک دوپٹہ تھا جس کی زمین سفید تھی اور اس پر کالی دھاریاں تھیں، میں نے وہ دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا، یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا اعزاز یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگی، بی بی مریم پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی ان تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروایا۔ چھوٹے بچے نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، اس تہمت سے بری ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانی کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں پاک دامنی کی گواہی دی، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جس بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے پر لگی ہوئی تھی اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔